حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والأحلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، گفتگو جو آپ کے سامنے روزانہ کی ہو رہی ہے وہ دعائیں ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہے بارگاہ معبود میں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کے دن جو ہے بارگاہ معبود میں کون سی دعا جو ہے منقول ہے اور اس کا مفہوم و مطلب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین. یعنی آپ دیکھیں کہ بارگاہ معبود میں جو دعا کی جا رہی ہے کہ بار الہ اس مہینے میں میرے لیے اپنی مرضی اور خوشنودی کی طرف رہنمائی عطا فرما. یعنی دعا کی جا رہی ہے پروردگار اپنی مرضی کی طرف، اپنی خوشنودی کی طرف، یعنی تیری خوشنودی اور تیری مرضی جدھر ہے ادھر جانے کے لیے تو رہنمائی فرما، دلیل قرار دے دے. دیکھیے غور کیجئے گا کہ پروردگار نے جو ہے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے. مختلف نعمتیں جو ہے اس کے پاس موجود وہ دے رہا ہے سب کو. سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان کے پاس جو ہے، اگر آپ غور کریں، جو آج انسان سمجھ رہا ہے کہ آکسیجن ہے. آکسیجن جو ہے اللہ نے اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ مثلا سائنس نے بھی جو ہے کہا کہ یعنی درخت جو ہوتا ہے وہ یعنی آکسیجن جو ہے پھینکتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے خود لیتا ہے. یہ درخت کی خاصیت جو ہے اللہ نے قرار دی ہے. اور آج جو ہے یعنی جہاں جہاں درخت موجود ہے تو بہترین جو ہے آکسیجن، بہترین ہوائیں جو ہے انسان کو ملتی ہیں، انسان صحت یاب رہتا ہے. یعنی اس کی خاصیت یہ اللہ کی نعمت آپ دیکھیے کہ درخت جو ہے دن میں کیا کرتا ہے کہ آکسیجن جو ہے دیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے خود لیتا ہے، لیکن رات کے وقت جو ہے وہ آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتا ہے. اس لیے جو ہے بہتر یہی ہے کہ انسان درخت کے پاس جو ہے دن میں زیادہ رہنا چاہیے اسے اور رات میں پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جگہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے کوئی نقصان ہو، لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آکسیجن جس سے انسان سانس لے رہا ہے. آج جو ہے کہتے ہیں آکسیجن کمی ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے جیسے کہ حالات آپ کے سامنے تھے. لیکن بہرحال جگہ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے. تو اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو پہچانے ہم. اللہ نے جو ہے مختلف قرآن میں مختلف آیتوں میں جو ہے اپنی نشانیوں کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے. کہا کہ زمین کی اہمیت کو سمجھو کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا ہے تو زمین میں جو ہے اتنی سختی دی ہے کہ جس سے تمہارا جسم جو ہے اس پہ رک سکے، اور اتنی نرمی دی ہے کہ اگر زمین کو کھود کر جو ہے اس میں تم نیو ڈالنا چاہو یا یعنی کھیتی کرنا چاہو تو آرام سے کھیتی کر دو. نہ اتنا نرم ہے کہ پیر دھس جائے، نہ اتنا سخت ہے زمین کہ جس میں جو ہے انسان کے پیر جو ہے چھالے پڑ جائیں. تو اللہ نے انسان کی مزاج کے مطابق جو ہے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. سورج کی گرمی نہ اتنی دور ہے کہ جس سے کہتے فاصلہ اتنا زیادہ ہو زمین سے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے اتنا ٹھنڈا ہو جائے جس کی وجہ سے انسان جو ہے یعنی جس طرح برف میں جو ہے کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے وہ جم جاتی ہے چیز، ویسے جو ہے کہتے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جم جائے. اور نہ اتنا نزدیک کیا ہے سورج کو کہ جس سے تپش و گرمی کی وجہ سے انسان پگھل جائے. دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا چاہیے، ایک ایک چیز کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو زمین کو دھسا دے
اور یہی زمین جو تمہارے لیے قابل استفادہ ہے، قابل استعمال ہے، اس میں دھسا دے اور تمہیں جو ہے کہ اسی میں جو ہے ڈال دے۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ ہر نعمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مرضی کب حاصل ہوگی؟ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے پہچاننے کے بعد ہم شکر پروردگار ادا کریں۔ جب شکر پروردگار ادا کریں گے تو مرضی پروردگار کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں میں کہ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بات بھی مانو، قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی بات کو بھی مانو۔ قرآن میں احکام جو موجود ہے اس پر عمل کرنے کی یعنی ضرورت ہے، اور وہ عمل کرنے کے بعد جو ہے اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے گی۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، پروردگار اس مہینے میں شیطان کے لیے میری طرف آنے کا کوئی راستہ قرار نہ دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، لیکن خطبہ شعبانیہ میں نبی فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، تو تم دعا کرو کہ شیطان تم پر مسلط نہ ہونے پائے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ پروردگار شیطان جو ہے میری طرف نہ آئے، اس کو کوئی راستہ نہ ملے۔ اب انسان کو چاہیے کہ شیطانی کاموں سے پرہیز کرے، شیطانی کام نہ انجام دے، لیکن شیطان اس طریقے سے جو ہے حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کے پاس پیسہ ہے تو پیسے میں چور ہے، مقام مرتبہ ہے تو اس میں چور ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے نہ اللہ کی مانتا ہے، نہ نبی کی مانتا ہے، نہ نبی کی بات مانتا ہے، نہ علی کی بات مانتا ہے، بلکہ اپنی منمانی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا۔ یہ شیطانی یعنی حربہ ہے، اور شیطان کا مزاج ہے کہ دوسروں کو بہکانا، لیکن بہکنا بھی نہیں چاہیے انسان کو۔ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنْزِلًا وَمَقِيلًا، پالنے والے ہمارے لیے اس مہینے میں ہے نا، میرے لیے جو ہے جنت کو جو ہے آرام گاہ قرار دے دیں، منزل قرار دے دیں، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہاں پہ آرام سے رہ سکیں، تو جنت جو ہے ہمیں چاہیے، اور اسی لیے آپ دیکھیے ہر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، اللہ جنت میں ہمیں جگہ دے دے، داخل کر دے۔ تو وہی ہے جہاں دعا کی جا رہی ہے آج کے دن کی کہ یا قاضی حوائج الطالبین، اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو آج تین باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ایک تو اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے، شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ ہو ہماری طرف آنے کے لیے، اور تیسری بات ہے کہ جنت کو ہمارے لیے جو ہے آرام گاہ بنا دیں۔ تو ظاہر بات تینوں کام کے لیے بہترین کام یہی ہے کہ انسان تقوی پرہیزگاری طرف آ جائے، کیونکہ حرام کاموں سے پرہیز اور واجبات طرف متوجہ رہنا یہ تقوی ہے۔ اب واجبات کو انجام دے گا، حرام سے پرہیز کرے گا، تو شیطان بھی قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں انسان کے لیے جنت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے۔ اگر جنت داخل ہونا ہے تو ہمیں متقی بننا پڑے گا۔ آئیے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل ہو جائے۔ امام کے آوان